پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے ہمارے رب ہماری نسل میں سے ایک نبی کو بھیج، وہ کیا کرے تیری آیات کو پڑھے، اور کیا کرے وہ لوگوں کو تعلیم سکھائے، اور کیا کرے وَيُزَكِّيهِمْ، یزکی کہتے ہیں نفس کا تزکیہ کرنا، ایک ہوتی ہے بدن کی ظاہری صفائی، باہر کی جسم کی صفائی، ایک ہوتی ہے باطنی اندر کی صفائی، اندر کی صفائی کو یزکی ہے کہ یہ اندر صاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ اس قدر جہالت کے اندھیروں میں تھے، کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی کر رہا ہے، کوئی کسی چیز، یہاں تک کہ ہر گھر میں ہر شخص کا الگ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا شرک پوری کائنات کے اندر نہیں ہوا جب حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو ہوا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ دعائیں مانگی جا رہی کہ ایسے نبی کو بھیج کہ جو کیا کرے تمہاری آیات پڑھے، لوگوں کو تعلیم دے قرآن کی کتاب کی، اور کیا کرے اور لوگوں کا تزکیہ کرے نفس کا، ان کے اندر کی خواہشات کو پاک کرے۔ اور جب پاک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسے پیدا ہوتے ہیں، حضرت عمر جیسے پیدا ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی جیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایسے کرنی جس نے دیدار بھی نہیں کیا پھر بھی استشار کیوں؟ یہ محبت اس صورت میں جان آتا جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا جس شان کی شانہ سبحان اللہ۔ کہاں کرن ہے کہاں مکہ ہے، دو چیزیں رستے میں، ایک ماں کی عزت ہے اور دوسری اپنی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ ماں کی گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ پتا تھا وہ فی والا وہ بھی نہیں جانا، تو نہیں حضور کا دیدار ہوا تو حضور نے بھی بشارت دی گئی۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی پاس بیٹھے، حضور نے فرمایا کہ کرن کے میں ایک بندہ ایسا ہے جس کا نام اویس ہے، اس کے ہاتھ کی بیک سائڈ پہ پچھلی سائڈ سے سفید رنگ کا ایک داغ ہے، اس کے کندھے پہ ایک سفید رنگ کا داغ ہے، جب تم کبھی کرن میں جاؤ تو اس سے ملنا، اس سے مل کر میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور دو قبیلے بڑے بڑے تھے اس وقت مکہ کے، ان کی جتنی بکریاں ہیں، بکریوں کے جتنے بال ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کر سکتے میری امت کو۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی یہ تو شان ہے حضور کے، امتی کی صحابی نہیں ہے، صحابی تو وہ ہے جس نے زندہ حالت میں حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ تعلیم اس قدر ضروری ہے، یہ تعلیم ہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے، صدیق حضرت نام ابو بکر ہے، ساتھ میں صدیق لگ گیا، سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا سچا۔ عثمان غنی سب سے بڑا مال خیرات کرنے والا، علی کے ساتھ دیکھو شجاعت کا نعرہ لگ گیا، سیف اللہ کی تلوار اللہ کی کہا گیا۔ جب کسی بھی صحابی کو دیکھ لو، سب صحابیوں کی شان بڑی سے بڑی ہے، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جب حضور علیہ السلام نے یہ پچھلا مہینہ جو ابھی گزر رہا ہے اس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، تو ان کی محبت کو بھی ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، کتنے دروازے؟ ہر دروازے میں فرشتے کھڑے ہوں گے، ایک دروازے میں فرشتے کھڑے ہوں گے اور نمازیوں ادھر آ جاؤ، ادھر سے گزر جاؤ، دوسرے میں ہوں گے زکات والو ادھر آ جاؤ، ادھر سے گزر جاؤ، تیسرے میں ہوں گے کیا وہ والدین کے حقوق ادا کرنے والوں ادھر سے آ جاؤ، سب کے لیے ایسے ہی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے فرشتے آواز دیں گے۔ پوچھا کون؟ حضور نے فرمایا فرشتے 8 دروازوں میں کہیں گے ابوبکر ادھر سے آؤ، ابوبکر ادھر سے آؤ، ابوبکر ادھر سے آؤ۔ یہ ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ اس لیے خدا اپنے بچوں کو تعلیم، سکول کی تعلیم مانتے ہیں ضروری ہے، لیکن قرآن حدیث کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی ہے۔ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ گفتگو جو ہے یہ کہاں سے کر رہا ہوں؟ قرآن پڑھا، حدیث کا علم سیکھا تو وہیں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر میں نے دنیاوی تعلیم ایم اے کیا ہوتا یا ڈاکٹریٹ کیا ہوتا یا انجینئر ہوتا تو کیا میں آپ کو اتنی باتیں بتاتا جس سے آپ کے دل کو خوشی اور مسرت ملتی، سکون ملتا؟ نہیں بتا سکتا۔ میں نے یہی کہنا تھا آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ بیماری ہے، بس بیماریاں بتانی ہے، حل نہیں بتا سکتا۔ حل وہی ہے جی انجیکشن لگا دو جی، میڈیسن دے دو جی، یہ تو حل ہے۔ تزکیہ نفس کرو، اندرونی خواہشات کو ختم کرو، جو اصل ہے اطلب العلم من المہد الی اللہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ پھر حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے، اب دیکھیں وراثت کیا ہوتی ہے، ترکہ یا وراثت اس چیز کو کہتے ہیں جب باپ مر جاتا ہے اس کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے، پیسے، مال، جائیداد، گاڑی، بنگلہ، وہ بچوں کے اندر جو تقسیم ہوتی ہے اس کو وراثت اور ترکہ کہتے ہیں۔
اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں علماء کرام غریب ہیں، علماء کے پاس پیسے نہیں ہیں، مولوی صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں، موٹر سائیکل نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں، لیکن بھائی جو سہولت حضور نے دی وہ آپ کے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، اے لوگوں تم وراثت میں کیا مانتے ہو؟ گاڑی مانگتے ہو، زمینیں مانگتے ہو، بنگلے مانگتے ہو، میں خوشخبری دیتا ہوں جو عالم دین ہے وہ نبیوں کی وراثت، وہ نبیوں کی وراثت ہے، یہ عالم دین کی شان ہے۔ تو ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ عالم دین میرے سینے سے، اس سے بڑی کیا پیار ہو سکتی ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ بڑا مشہور ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا ایک پہلے زمانے میں تو چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تھا نا تو اس کا بھی تعلیم کا معیار اس قدر بلند تھا۔ خلیفہ ہارون رشید علماء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس نے ایک دفعہ کسی بندے کو کہہ دیا کہ میں جنتی ہوں۔ اس نے کہا تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو تم جنتی ہو؟ اس نے کہا یہ مجھے پتا ہے کہ میں جنتی ہوں، یہ میرا یقین کامل ہے، لیکن مجھے نہیں پتا میں کیوں جنتی ہوں۔ ارے بھائی تمہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ جنتی ہوں جب تمہیں پتہ ہی نہیں کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ میرا یقین کامل ہے میں جنتی ہوں، لیکن یہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیسے جنتی ہوں۔ اس نے علماء کرام سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی بڑی کرسیاں لگوائی، علماء کرام کو بلایا، آپ بھی تخت میں بیٹھا، علماء کو بھی بٹھایا اور پوچھا یار مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو کہہ دیا کہ میں جنتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے جنتی ہوں، لیکن میرا یقین بھی ہے کہ میں جنتی ہوں۔ آپ یاد رکھیے بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا نیک، بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا صالح یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ اعلم ورسول، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ اللہ کا رسول ہی بشارتیں دے سکتے ہیں کہ تو جنتی ہے، یہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، وہ بشارتیں دے سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ اب علماء کرام نے بڑی سوچ و بچار کی، کوئی حل نہ ملا، اب کیا کریں؟ اگر تو خلیفہ کے حق میں جواب دیتے ہیں تو ایمان سے جاتے ہیں، اگر اس کے خلاف دیتے ہیں تو جان سے جاتے ہیں، کریں تو کیا کریں، کدھر جائیں؟ اتنے میں کچھ دن گزرنے کے بعد اسی محفل میں سے ایک بچہ ہوتا ہے، کہتا ہے حضور اگر میں اس کا جواب دے، انہوں نے کہا جواب مل جائے، خلیفہ ہارون رشید مجھے کیا چاہیے، میرا تو مسئلہ حل ہونا چاہیے، آپ جواب دو میرا مسئلہ حل کرو۔ اس نے کہا ایسے نہیں، جیسے علماء کرام کو بڑی بڑی کرسیاں دی ہیں، بڑی عزت دی ہے، مجھے بھی بڑی کرسی دو، عزت دو۔ تو وہاں پہ ایک کرسی بڑی لگوائی گئی، اس بچے کو بھی اس کرسی پہ بٹھایا گیا۔ جب کرسی پہ بٹھایا گیا تو اس نے کہا اب بتاؤ، کہتے ایسے نہیں، خلیفہ بن کے سوال نہیں کرو، نیچے اترو سوال ہی بن کے سوال کرو۔ جب خلیفہ ہارون رشید آیا، ہاتھ باندھے کہا حضور عرض یہ ہے کہ میں ایک بندے کو یہ کہہ چکا ہوں کہ میں جنتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جنتی ہوں تو کیسے جنتی ہوں؟ تو اس بچے نے کہا مسئلے کی ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، تمہارا مسئلہ ابھی کے ابھی حل کر دیتا ہوں، یہ بتاؤ کبھی کوئی گناہ اللہ کے ڈر سے چھوڑا؟ کہا ہاں، میں وقت کا خلیفہ تھا، میں ہر چیز پہ قادر تھا، میں چاہتا تو زنا کر سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے خوف سے زنا کو چھوڑ دیا۔ توجہ چاہیے آپ، مزہ آئے گا آپ کو یہ بات سن کے۔ جب یہ بات کہی کہ میں نے اللہ کے ڈر سے زنا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہاں پہ بچے نے بولا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر سورہ رحمان نہیں پڑھی؟ رب کیا فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک جنت نہیں فرماتا، رب فرماتا ہے دو جنتیں، کس کے لیے؟ جو میرے ڈر سے، میرے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑ دے، اس کے لیے دو جنتیں۔ تم ایک جنت کے لیے یہاں پہ رو رہے ہو، رب تمہارے لیے دو جنتوں کا اعلان ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑو گے، حرام کو چھوڑو گے، غلط چیزوں کو چھوڑو گے، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ خالق کائنات جب ہمیں گناہ کرتے ہوئے رزق دے رہا ہے، تو جب ہم اس کے راستے میں نکل پڑیں گے، جب عبادت کریں گے تو تب رزق نہیں دے گا۔ علماء کرام بڑے بڑے جو اولیاء اعظام جنگلوں میں عبادت کیا کرتے تھے تو ان کو رزق نہیں ملتا۔ رزق وہی ہے جو آپ کے بچپن سے لے کر پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک لکھا گیا ہے، اس سے نہ زیادہ ملنا ہے نہ کم ملنا۔ جب ملنا ہی وہ ہے تو ہم کس کشمکش میں، کس پیسے کے چکر میں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنی ہی بات بتا دیتا ہوں، میں اپنی مثال اس لیے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ثبوت کے لیے پیش کر سکوں کہ میں باہر کے ملک مسقط عمان کے اندر تقریباً 4.5 سال تک رہا، اچھی خاصی تنخواہ دی، تقریباً 1.5 لاکھ تنخواہ دی، وہاں سے چھوڑ کے میں پاکستان آ گیا۔ کیوں؟ سکون نہیں۔ یقین کریں کہ 1.5 لاکھ کما کر اندر سکون نہیں تھا، اور اب مجھے چند روپے وظیفہ ملتے، خدا کی قسم میں جتنا اب خوش ہوں اتنا خوش نہیں۔
سکون ہی سکون ہے. اتنا سکون اللہ کی بات ہے. ایسے تو رب نے فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر. اللہ کے ذکر میں بھائیوں مشغول ہو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے رسول کے احکامات کو مانو. جب تک آپ کے بچے علم نہیں سیکھیں گے, اور ایسا علم جو فائدہ مند. حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے کام. ایک نیک اولاد, ایک جو علم دین ہے, ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے, اور تیسرا صدقہ ہے. یہ 3 چیزیں بندہ مرنے کے بعد بھی. قرآن کی تو یہاں سے مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ مرنے والا تھا, اس نے وصیت میں لکھا, اپنی بیوی کو لکھ کے دیا کہ اگر میرے اولاد میں بیٹا ہوگا تو اس کو تم نے قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم دینی ہے. وہ بندہ بڑا گنہگار تھا, قبر میں دفنا دیا گیا, اس پہ عذاب ہو رہا تھا, فرشتے اس پہ عذاب نازل کر رہے تھے. تو جب اس کا بچہ درسگاہ کے اندر گیا اور اس نے یہ لفظ پڑھا بسم اللہ, جب اللہ کا نام لیا تو رب کائنات کی جو شان ہے جل جلالہ وہ جوش کے اندر آئی اور اس بندے کی بخشش. بسم اللہ بھائی, اتنے لفظ سے صرف کیا اس نے وصیت کی, بچہ نہیں تھا تب, اور حاملہ تھی, پیٹ میں بچہ تھا, لیکن ایک اچھی وصیت کی. آپ اپنے گھروں میں سے اگر سے ٹی وی ہے, میں منع نہیں کرتا, لیکن یہ کہوں گا وہاں ایسے چینل چلائیں جس سے آپ کی بیوی, آپ کے بچے کچھ سیکھ سکیں, کچھ سیکھ کر آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکیں. بلکہ ایسا کچھ مت سکھائیے کہ بچے آپ کے لیے وبال جان بن جائیں, دنیا کے اندر بھی آپ کو ذلیل و خوار کریں اور آخرت کے اندر بھی آپ کو ذلیل و خوار کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جنت میں جائیں, آپ کی اولاد اور ان کی نسل در نسل جنت میں جائیں, کیونکہ ایک بندہ اگر جو عالم دین ہو جاتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے میرا بھتیجا بھی ہو, میرا بھانجا ہو, میری بھانجی ہو, کوئی بھی ہو, سب دین سے وابستہ, اس کی یہی خواہش ہوتی ہے. اور یہ خواہش سب سے اچھی خواہش ہے دنیاوی خواہشات سے ہٹ کر. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن حدیث ضرور سکھائیں. اگر نہیں سکھائیں گے تو آپ کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. وہ پچھلے زمانے میں مائیں تھی نا, بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو سورہ رحمان چل رہی ہے, قرآن چل رہا ہے, حدیث چل رہی ہے, تو اسی لیے شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ گود ماں دی درسگاہ ہے. اگر ماں ہی گانے سنیں گی تو بچہ کیا سنے گا؟ اگر ماں ہی قرآن نہیں پڑھے گی تو بچہ کیا سیکھے گا؟ اگر ماں نماز نہیں پڑھے گی تو بچہ نماز کب پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا. اسی لیے شاعر نے کہا کہ گود ماں دی درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نسب العین بننا. گود ماں دی درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نسب العین بننا. اتھو داتا خواجہ فرید بن کے تے دکھی دلاں دے واسطے چین. سبحان اللہ. داتا خواجہ فرید بن کے تے دکھی دلاں دے واسطے چین بننا. تے شرم و حیا دی ماں دے ہوے پیکر پھر پتر بھی غوث سکلین. سبحان اللہ. شرم و حیا دی ماں جے ہوے پیکر پھر پتر بھی غوث سکلین بندا. جے ماں ہوے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ تے پھر پتر بھی سخی حسین بندا. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں, وہاں پہ قرآن و حدیث کی کو ترجیح کریں. اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو کچھ ایسی کتابوں کا انتخاب کریں. اگر وہ گھر والے نہیں پڑھ سکتے تو ان کو حدیث نہ, ان کو کوئی مسئلہ سکھائیں. اگر وہ سیکھیں گی تو ان کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہوگی. یہ یاد رکھیے کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے, اور حدیث نبی وہ جو حضور علیہ السلام کی احادیث ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی یہ ہے, حضور نے فرمایا کہ رب کائنات جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا, جس کے ساتھ بھلائی کا اچھے کا ارادہ کرتا ہے, اس کو دین کا علم دیتا ہے, اس کو دین کا علم عطا کرتا ہے. اس لیے میں فیصلہ آباد سے, میرے پاس یہ غلام آپ کے گاؤں کا بچہ ہے, یہ پڑھ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں کے بچے مزید پڑھیں. ہمارے وہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے, فیس سبیل اللہ اسکول کا بھی پڑھاتے ہیں اور قرآن و حدیث کا بھی پڑھاتے ہیں. کتابیں فری ہیں, کاپیاں فری ہیں, ہر